اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد دودھ پلانے کے لیے مائیں دیہات یعنی گاؤں بھیج دیا کرتی تھی اپنے بچوں کو، تاکہ وہ لوگ دودھ پلائیں گاؤں کی عورتیں، اور گاؤں کا ماحول، وہاں کی آب و ہوا بھی بہت اچھی ہوتی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو تب بھی گاؤں سے کچھ عورتیں آئیں مکہ کو، شہر مکہ کو، تاکہ وہ بچوں کو لے انہیں دودھ پلائیں اور ان کے دودھ کے بدلے لوگ انہیں اجرت دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی خاتون حلیمہ بنت ابی ذؤیب سعدیہ رضی اللہ عنہا ہے۔ وہ خود بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے خاوند کے ساتھ اپنے علاقے سے نکلی، میرے ساتھ میرا ایک دودھ پیتا بچہ تھا۔ ہمارے خاندان بنو سعد بن بکر کی اور بھی عورتیں ہمارے ساتھ نکلی۔ ہمارا مقصد دودھ پینے والے بچے تلاش کرنا تھا۔ ان دنوں قحط پڑا ہوا تھا، ہمارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں بچی تھی۔ میں اپنی چتکبری گدھی پر سوار تھی، ہمارے ساتھ ہماری ایک اونٹنی بھی تھی، مگر اللہ کی قسم وہ دودھ کا ایک قطرہ نہیں دیتی تھی۔ ہمارا بچہ بھوک کے مارے ساری رات روتا رہتا تھا، اس کی وجہ سے ہم بھی ساری رات نہیں سو سکتے تھے۔ نہ میری چھاتی میں اتنا دودھ تھا جو اسے کفایت کرتا، اور نہ ہماری اونٹنی کے تھنوں میں جو اس کی غذا بنتا۔ البتہ ہم اللہ تعالیٰ سے بارش اور خوشحالی کے امیدوار تھے۔ میری گدھی کمزور، بھوک کی وجہ سے بڑی لاغر تھی، تیز نہیں چل سکتی تھی۔ قافلے والے مجھ سے تنگ آ گئے تھے۔ بالآخر ہم گرتے پڑتے مکہ پہنچ گئے۔ ہم سب عورتیں بچے تلاش کرنے نکلے۔ ہم میں سے ہر عورت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشکش کی گئی۔ جب یہ کہا جاتا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو ہر عورت لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ بچے کے باپ سے تو کچھ ملنے کی امید ہوتی تھی، لیکن سب سمجھتی تھی کہ جب یہ یتیم ہے تو اس کی دودھ پلانے کی اجرت اچھی خاصی نہیں ملے گی۔ ہم کہتے یتیم بچہ، بھلا اس کی ماں اور دادا ہمیں کیا دے سکتے ہیں، اس لیے ہم اسے لینا نہیں چاہتی تھی۔ میرے ساتھ آنے والی دوسری تمام عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، مگر میں خالی ہاتھ تھی۔ حلیمہ سعدیہ خود بیان کرتی ہیں کہ جس رات واپسی کا پروگرام بنا، میں نے اپنے شوہر سے کہا، بخدا میں یہ نہیں چاہتی کہ سب عورتیں تو بچہ لے جائیں اور میں خالی ہاتھ رہ جاؤں، میں اسی یتیم بچے کو لے آتی ہوں۔ میرے شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، لے آؤ، شاید اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسی میں برکت رکھ دے۔ میں اسے لے آئی۔ اللہ کی قسم میں نے اسے مجبوراً لیا تھا، کیونکہ مجھے کوئی اور بچہ نہیں ملا تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ خود بیان کرتی ہیں، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے خیمے میں واپس آئی اور اس کا منہ پستان سے لگایا تو دودھ اترنے لگا اور اس نے جی بھر کر دودھ پیا۔ میرے بچے نے بھی خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں سکون سے سو گئے، جبکہ اس سے پہلے ہمیں نیند ہی نہیں آئی تھی۔ میرا خاوند اپنی اونٹ کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ اس اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس نے خوب دودھ دھوا، اس نے بھی سیر ہو کر پیا اور میں نے بھی۔ ہم سب خوب سیراب ہوئے اور ہماری وہ رات عرصہ دراز کے بعد خوب گزری۔ میرا شوہر کہنے لگا، حلیمہ اللہ کی قسم سچ پوچھو تو تم نے بڑی مبارک روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم میرا بھی یہی یقین ہے۔ پھر ہم نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اسی گدھی پر بیٹھ گئی۔ اللہ کی قسم میں تو سارے قافلے سے آگے نکل گئی، کوئی جانور میری گدھی کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ میری ساتھی عورتیں تعجب سے پوچھتی تھیں، ابو ذؤیب کی بیٹی تیرا ستیاناس، ذرا ہم پر بھی ترس کھا، کیا یہ وہی گدھی ہے جس پر تو آئی تھی؟ میں کہتی، واللہ یہ وہی گدھی ہے۔ وہ حیرانی سے کہتی، اللہ کی قسم اس میں کوئی خاص بات ہے۔ ہم اسی طرح اڑتے چلے آئے اور بنو سعد کے علاقے میں اپنے گھر پہنچے۔ صورتحال یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں سے کوئی علاقہ ہمارے علاقے سے بڑھ کر قحط زدہ نہیں تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے آنے کے بعد ہماری بکریاں دودھ سے بری رہتی، ہم خوب دودھ دوہتے اور خوب سیر ہو کر پیتے، جبکہ کسی دوسرے گھر کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ تن خالی ہو چکے تھے اور قبیلے کے لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے، تمہارا بیڑا غرق ہو، وہاں جانور چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ لیکن ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی اور ایک قطرہ دودھ کا نہیں دیتی تھی، جبکہ میری بکریاں سیر ہو کر واپس آتی اور خوب دودھ دیتی۔
پھر خیر و برکت بڑھتی ہی چلی گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال پورے ہو گئے تو میں نے، حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ان کا دودھ چھڑا دیا۔ وہ اتنی تیزی سے جوان ہو رہا تھا کہ دوسرے بچے اس طرح جوان نہیں ہوتے۔ ابھی 2 سال کا بھی نہ ہوا تھا وہ بچہ، مگر دیکھنے میں 4 سال کا مضبوط صحت مند بچہ لگتا تھا۔ ہم مجبوراً اسے اس کی والدہ کے پاس لے تو آئے، لیکن ہماری شدید خواہش تھی کہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہے، کیونکہ ہم نے اس کی برکت کا خوب مشاہدہ کیا تھا۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے درخواست کی کہ آپ اپنے صاحبزادے کو کچھ دیر ہمارے پاس رہنے دیں تاکہ یہ خوب مضبوط اور جوان ہو جائیں۔ مکہ کی آب و ہوا اچھی نہیں، کہیں یہ کمزور نہ ہو جائیں۔ اس کی والدہ دوبارہ بھیجنے پر راضی نہیں تھی، مگر ہمارے اصرار کے آگے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ ہمارے ساتھ بھیج دیا۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا معجزہ بیان کیا۔